بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نے کہا مرتدین ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو پکے رہے ان کے چمکتے ہوں گے۔ بعض نے کہہ دیا سنت والوں کے چہرے وہ چمک رہے ہوں گے نور سنت سے، اور بدعت والوں کے چہرے وہ سیاہ ہو جائیں گے ظلمت بدعت سے۔ تیسرا قول قرآن سے نہ پوچھنے، سورت حج نکالو آخر، چہرے چمکتے ان کے ہوں گے دنیا میں جو قرآن سن کے جن کے چہرے خوش ہو جاتے تھے، اور چہرے سیاہ ان کے ہوں گے جو دنیا میں قرآن سن کر ان کو پیٹ میں تکلیف ہو جاتی تھی۔ قرآن نے دونوں ذکر کیے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات۔ جب میرے قرآن کی ایتیں پڑھی جائیں، کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ انہیں خارج شروع ہو جاتی ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، بتاؤ بھائی ان کو بتاؤ جلدی، ٹائم کم ہے۔ 692 صفحہ نمبر 692 آیت نمبر 72۔ بتانے کا بھی کوئی طریقہ سیکھو، آیت جدا بتائی کرو، صفحہ جدا، دونوں رضا ملا دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، تعرف فی وجوہ الذین کفروا اذا تتلی علیہم آیاتنا، دنیا میں جو قرآن سن کر اس کے چہرے کی رونق اڑ جائے، تسود وجوہ، قیامت کے دن اس کا مکالا کر دیا جائے گا، اور دنیا میں قرآن سن کر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جس کا ایمان بڑھ جائے تو قیامت کے دن اس کے چہرہ چمک جائے گا۔ اس کا معجاز یہ ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ جی۔ اب اس پر اشکال ہے، دو جو قول عموم پر اشکال ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم کا کیا مطلب بنے گا، کہ تم نے انکار کیا بعد ایمان کے۔ تو یاد رکھو، اکفرتم انکار کیا تم نے بعد ایمان کے، مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے تمہارے پاس اسباب ہدایت کے سارے کھل چکے تھے، مسئلہ بیان ہو چکا تھا، تو جو مقتضیات ایمان کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، مقتضیات ہدایت کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی اگر تم مسئلہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، ایمان قبول کرنا چاہتے، مانے کوئی نہیں رہا تھا، اسباب ہدایت والے سارے جمع تھے۔ اس کے باوجود بعد ایمان، بعد مقتضیات ایمانکم، ایمان کے مقتضیات اور ارتفاع ممانے کے باوجود تم انکار پہ اڑے رہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب۔ اب ماسٹر اکالوی والا مانا ہے جہاں ماسٹر صاحب کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نا بھی، بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ میرے دوستوں بزرگوں، ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ذائقہ ہوتا ہے اے زنانی اگر سالن چکھ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ ذائقہ، موت آنی تو نہیں، ذائقہ ہی ہوگا چکھ۔ یہ خرافات اکالوی ہے۔ اس کے آگے سارے چیلے پھر اس کے لے لیا انہوں نے، نکتہ اکالوی آ گیا، لیکن یہ نکتہ ختم اللہ کے درجے میں ہے، کیا نکتہ ہے۔ اب یہاں پر کیا مانا کرو گے؟ فذوقوا العذاب، جہنم کے کنارے پہ کرسی لگا کے بیٹھ جاؤ اور جہنم میں انگلی ڈال کے خدا تمہیں ہدایت دے۔ اب ایمان سے بتاؤ ان پہ بھی غصہ نہ آئے، یہ قرآن کو کتنا بگاڑتے ہیں یہودی۔ اچھا پھر
وہاں تو آ چکا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو پھر حیات النبی کیسے اندر سے نکل آئے؟ وہاں تو کلو نفس میں ابو جہل بھی ہے، کلو نفس ذائقہ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، تو پھر سب کے لیے یہی روزے زنانی والا ذائقہ ہے، موت آئے گی نہیں۔ پھر وہاں کلو نفس پیش کر کے درمیان میں حیات النبی نکال دیے۔ یہ ابو جہل اتبا شہبہ وہ بھی تو کلو نفس کا فرض ہے، پھر اگر وہی مانا کرنا ہے تو پورا کرو نا کہ تمہارا لڑکا ابو جہل بھی زندہ ہے۔ یہ ناراض کیوں ہوتے ہو جب ہم کہتے ہیں دلیل جو تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، تو آپ اپنی دلیل کو تو قابو رکھو، لیکن دلیل پر بھی قابو نہیں ہے، اور ذائقہ کا معنی بھی بگاڑ دیا۔ یہ تو میں ذکر کروں گا نا جب آیت آئے گی کہ ذائقہ کا معنی ہے کیا، لیکن ان والا معنی باروں بار ذائقہ چکھو۔ آج کل سارے لڑوں میں مشہور ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ان کو طالب علم کہاں سے پتہ نہیں مل گئے، لاہور کے چڑیا گھر سے، کہ کبھی سوچتے ہی نہیں میں حضرت استادی کیا بک بک کر رہا ہے کہ سبحان دیا دلیل ہے۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، باروں بار بیٹھ کے بولو، اسی طرح چکھنا ہوگا۔ ہاں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ میرا خیال ہے یہ تعریف کسی نے کرتے ہیں نہیں، جہاں بھی یہ سمجھا ہے جہنم کے باہر بیٹھ کے چکھنا پڑے گا، اندر نہیں جائیں گے تب جتنی بےایمانیاں کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ آیت حل ہو گئی، یہاں ایمان سے مراد ہے مقتضیات ایمان، بہرحال وہ جن کے چہرے روشن ہوئے، ففی رحمت اللہ، جہاں جنت کو تعبیر کیا ہے اللہ کی رحمت سے، جس میں نقطہ یہ ہے کہ حصول جنت موقوف ہے رحمت الہی پر، رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایسے اللہ پاک کی پڑھتے ہوں بتیرے بالحق، حکمت کے موافق، نیچے لکھا ہے حکمت کے موافق، اور اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلمن للعالمین، نہیں ہے اللہ ظلم کرنا تو دور کی بات، اللہ نے ارادہ ہی ظلم کا نہیں کیا۔ یہ جو جہنم میں ان کو ڈال رہا ہے ان کا اپنا قصور تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دلیل توحید اصلی خامس، پانچویں دلیل آ گئی، اللہ ہی کا ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ چیز زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے الامور، سارے کام۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اخرجت پیدا کیے گئے ہو، للناس واسطے لوگوں کے نفع کے، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو منکر سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو ساتھ اللہ کے۔ اب ذرا دیکھو، ابھی فَلْتَكُن مِّنكُمْ امہ بھی گزری ہے، اور اسی مضمون کی آئے جہاں پر آ گئی کنتم خیر امت۔ پہلے تو یہ سمجھو اس کنتم کا کیا معنی ہے۔ کنتم اس کے دو معنی کیے گئے، کنتم ایک معنی ماضی والا، کنتم فی علم اللہ، اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے، اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے۔ ایک دوسرا کنتم کا معنی دوام و استمرار والا، کہ تم بہترین امت ہو، کنتم۔ یہ دوسری بات کہ خطاب کس کو ہے، کنتم عام ہے یا خاص؟ بہت سارے مفسرین اس طرف چلے گئے کہ اس کا خطاب اصحاب رسول کو ہے، یہ خطاب خاص ہے اصحاب رسول کے ساتھ،
اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ کنتم عام ہے. تطبیق یہ ہے کہ بالاصالت اس کا کامل مصداق صحابہ ہیں اور بالتبع بشرط اتباع صحابہ دوسری امت ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا. اس کا کامل اور صحیح مصداق صحابہ ہیں، کامل مصداق، اور باقی امت بشرط اتباع صحابہ بالتبع اس کی مخاطب ہے. لیکن ان کے لیے شرط ہے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، اس شرط کے ساتھ وہ بھی اس کا کیا ہے مخاطب. دونوں قولوں میں تطبیق ہوگی. قول 3 آگے میں مختصر کر رہا ہوں. آگے کنتم خیر امہ، آل تشیع، کمی والا، مقبول حسین وغیرہ، یہ سارے وہ نافرمان، یہ سارے بے ایمان، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس آیت کی تعریف کی ہے. اصل آیت تھی کنتم خیر ائمۃ، اور صحابہ نے اس کو کیا بنا دیا امت بنا دیا ائمہ. یہ بھی ایک مستقل کفر ہے تعریف قرآن والا. اب جناب اخرجت کو سمجھنا ہے. اخرجت کے بھی 2 معنی ہیں، پیدا کیے گئے ہو یا میدان میں لائے گئے ہو. پیدا کیے گئے ہو یا میدان میں لائے گئے ہو. للناس، لوگوں کے نفع کے لیے. تعمرون، تعمرون، جہاں تعمرون کو سمجھو. امر کس کو کہتے ہیں؟ امر ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے امر، دونوں میں فرق ہے. آپ نے پڑھا ہے امر کہتے ہیں کہ دوسرے کو قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے حکمن کہنا کاروئے، یہ امر ہے. کر یہ کام، یہ امر. اور نئی بھی اسی طرح علی سبیل الاستعلاء لا تفعل. امر منت کو نہیں کہتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ امر نام منت کا نہیں، امر نام کس کا ہے؟ دبدبے کا. روب اور دبدبہ کا نام امر ہے. اللہ سبیل الاستعلاء نہیں ہوگا وہ امر نہیں بنے گا. اللہ سبیل الاستعلاء ہوگا امر بنے گا. اللہ سبیل الاستعلاء نہیں ہوگا نہیں بھی نہیں بنے گا. تو اور ہماری بولی میں بھی استاد وہ شاگرد نہیں کہتا کہ میں تجھے حکم کرتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ میں تجھے عرض کرتا ہوں. عرض اور حکم کا فرق ہے. تو جہاں پر لفظ عرض کا نہیں، لفظ کس کا ہے؟ امر کا، جس میں اشارہ ہے تعمرون کہ یہ امر جو ہوگا یہ دبدبہ حاصل ہوگا جہاد کے ذریعے. دبدبہ حاصل ہوگا کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے. آپ لاکھ دفعہ منت کریں نا، قبر نہ پوجو، شراب نہ پیو، نماز پڑھو، کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں. اور اوپر اعلان ہو جائے نا حکومت ہمیں مل جائے، اور پھر اعلان ہو. ایک دفعہ ضیاء الحق نے اعلان کر دیا تھا کہ ماسٹروں کے ذمہ لگایا اور کہا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے نام لکھو. ساری مسجدیں بھر گئی تھی. وضو تو کوئی کرتا تھا یا نہیں، بھارت مسجد بھر گئی، سارے مسجد میں پہنچ گئے. ایسا اسلام نافذ ہوا. یہ قوم جو ہے منٹوں سے سیدھی ہونے والی قوم نہیں، یہ ڈنڈا سروس ہے. اللہ نے فرمایا تامرون، امر بالمعروف، صاحب اقتدار طبقہ. اس لیے بہت سارے علماء اس طرف چلے گئے کہ امر بالمعروف حکومت اسلامی کے فراز سے. امر کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ خلافت اسلامیہ و امر بالمعروف کا شعبہ ہوگا. اگر اس کی نظیر دیکھنی ہے تو سعودی جاؤ، وہاں امر بالمعروف والے ہیں چلتے اور فوجی، وہ کبھی منت نہیں کرتے. ایک طرف یلا حاجی کر کے دوسری دفعہ پھر پورا کام کرتے ہیں. اور تھوڑا پھر حاجی صاحب تھوڑا سا حاجی صاحب ٹیڑھا ہونے لگے تو سیدھا جیل بھی. کئی حاجی ابھی تک جیل میں پڑے گی تو وہ یوں کرتے ہیں.
یہ ہوتا ہے امر بالمعروف، اور یہ امر نہیں ہے جی مہربانی، یہ امر نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی جو آپ اس کو کہیں، امر بالمعروف قدر نہیں۔ اچھا، ایک دوسرا لفظ ہے معروف۔ معروف کے چند مصداق ہے۔ معروف ویسے کہتے ہیں نیکی کو، معروف ما عرف فی الشرع، نیکی۔ منکر کہتے ہیں برائی کو، لیکن جہاں نیکی بدی کی جگہ پہ لفظ آیا المعروف المنکر، سیئہ حسنہ نہیں آیا، المعروف المنکر، حالانکہ نیکی کی عربی حسنہ، برائی کی عربی سیئہ۔ یہ تو اس مقام پہ سیئہ اور حسنہ نہیں ذکر کیا گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد واضح کیا، مراد واضح کی۔ معروف کا پہلا مصداق اور اصلی مصداق ہے التوحید، اور منکر کا پہلا مصداق اور اصلی مصداق ہے شرک و بدعت۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ منکر کا مصداق کیا ہے؟ شرک و، معروف کا پہلا مصداق کیا ہے؟ التوحید۔ اس پر حوالے نوٹ کر لو، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہی بات لکھی حاشیے پر، فرماتے ہیں سب سے معروف، بڑا معروف جو ہے وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک و بدعت۔ شرک و بدعت کا رد کرنا اور توحید و سنت کو بیان کرنا، کتاب و سنت کو بیان کرنا اور کتابڑیوں شتابڑیوں کو رگڑا لینا، رگڑا لگانا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کتاب و سنت کی دعوت اور جھوٹی روایتیں، موضوع قصے، ان پر رد کرنا، یہ وہ منکر ہیں، ان پر رد کرنا۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف یعنی بیان التوحید، اور نہی عن المنکر یعنی الرد علی الشرک والبدعہ والضلالہ، شرک بدعت اور ضلالت پر کیا کرنا؟ رد کرنا۔ میں نے پہلا حوالہ آپ کو دیا ہے علامہ عثمانی رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ وہ اردو میں ہے اور اس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس بہت سارے حوالے لکھے ہیں، اس میں بھی چند آپ لکھ لیں، سارے تو اب نہیں لکھائے جا سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر فرماتے ہیں المعروف التوحید عن ابی عالیہ عن ابی حاتم المراد بالمعروف بالتوحید بتوحید اللہ وعن المنکر یعنی عن الشرک، عن المنکر عن الشرک، بحر العلوم سمرکندی کی۔ اسی طرح اللباب، تفسیر اللباب، اور بزرگ فرماتے ہیں لا شک ان توحید راس المعروف، والکفر راس المنکر، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان تَأْمُرُونَهُمْ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقْرَارُ۔ ذرا توجہ سے سنو،
المعروف کا معنی بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ والاقرار بما انزل اللہ والاقرار بما انزل اللہ تقاتلونہم علیہ مطلب کیا ہے کہ توحید کی دعوت اور قرآن کی طرف بلانا المعروف ہے. توحید کی دعوت دینا اور کس کی طرف بلانا؟ قرآن کی طرف. اور جو نہ مانے اس کے ساتھ قتال کرنا. تو قاتلون علیہ، سمجھ آئیے بات؟ معروف کا معنی کیا ہے؟ حوالے بہت ہیں، ٹائم نہیں، آگے چلنا ہے. تو میں نے کیا آپ کو ذکر کیا کہ معروف کا معنی کیا ہے؟ توحید خالص. اور منکر کا معنی ہے شرک و بدعت. سارے بولو شاباش. اس کا کیا معنی ہے؟ شرک و بدعت. شرک و بدعت. اب ذرا خیال کرو. اور پھر ابن عباس نے کہہ دیا معروف ہے توحید کی دعوت والاقرار بما انزل اللہ، اور اسی پر قتال. توحید بھی، قرآن بھی، اور قتال فی سبیل اللہ بھی. یہ ہے تامرون بالمعروف یہ وتنہون عن المنکر. اب ایمان سے بتاؤ، یہ جو انہوں نے جو جھگی ڈالی ہوئی ہے آیت پر، اور یہ کیا معنی بتاتے ہیں؟ کنتم خیر امت، تم 11ویں کھاؤ، تامرون بالمعروف. یہ کتنی تعریف کرتے ہیں آیت کی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور انہوں نے کیا اپنا مخصوص کوڈ بنایا ہوا ہے. اس لیے جہاں دوست بزرگوں آپ کا فرض ہے ان کو یہ آیت سمجھاؤ کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. معروف یہ ہے کہ پکارے سننے والا اللہ ہی ہے، اور منکر یہ ہے بابا بھی ہے. معروف یہ ہے کہ حاجت روا اللہ ہی ہے، اور منکر یہ ہے کہ عبد القادر بھی ہے. معروف یہ ہے کہ السمیع اللہ ہی ہے، اور منکر یہ ہے کہ انبیاء بھی قریب سے سنتے ہیں، قبروں کے قریب سے فوق الاسباب سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ منکر. تو تامرون بالمعروف، تمہاری خیریت ہے اس پر کہ توحید بیان کرتے ہو اور شرک پر رد کرتے ہو، بدعت پر جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھاتے ہو. تامرون بالمعروف ایسی جھگی ڈالی ہے نا ہر جگہ پہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بسترے اٹھا کے نکالے جائے. اخرجت للناس تامرون بالمعروف. تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا؟ اسلامی خلافت قائم ہونی چاہیے، اور اسپیشل علماء کی جماعت ہو جو قرآن کی طرف دعوت دے اور شرک و بدعت پر رد کرے. اور اس کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور صرف رد نہ کرے، تؤمنون باللہ، توحید میں پکی ہو، خود توحید میں پکی ہو. اور کنتم خیرہ کے بعد فرمایا تؤمنون باللہ، ایمان میں مضبوط ہو، توحید میں پکے ہو. اب علماء نے لکھا ہے کہ جاہل پر تبلیغ کرنا حرام ہے. مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے مارے میں، کہتے ہیں کہ ان پڑھ اور جاہل آدمی کے لیے تبلیغ کرنا جائز ہی نہیں. بلکہ مفتی شفیع صاحب نے جہاں پر زبردست تعریف لکھی ہے، کہتے ہیں بعض ان پڑھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مسئلے بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تو ان کی تقریریں سننا بھی ناجائز ہے، ان کے لیے کرنا بھی ناجائز ہے. اور اسی لیے جاہل خطیب کو سننا بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور جاہل مبلغ کا تبلیغ کرنا بھی کیا ہے؟ حرام. یا مفتی صاحب
تو میرا کبھی دل کر رہا ہے پورا آپ کو 3-4 صفحے سنا دوں، لیکن وقت بالکل نہیں، کہیں اور آگے خلاصہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر بقدر استطاعت، اور اس استطاعت میں پہلا نمبر علم کا ہے، بقدر استطاعت تبلیغ ہے، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ علم کا۔ پہلے عالم ہو، جس چیز سے منع کر رہا ہے جو حکم دے رہا ہے پتہ بھی ہو اس کو، اور فرمایا کہ یہ علم کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا۔ کتاب و سنت کا اتنا ماہر ہو کہ وہ مسائل سمجھتا ہو جس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف الا تفعلوا جہاد بالمعروف، اور آج جناب اس آیت کو جو لے کر پھر رہے ہیں جہاد کے ہیں ہی منکر، توحید بیان کرو تو کہتے ہیں فساد ہوتا ہے، قرآن بیان کرو تو کہتے ہیں اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہے، اور رد کرو شرک بدعت پر رد کرو تو کہتے ہیں یہ مصلحت کے خلاف ہے اور یہ طریقہ تبلیغ کے خلاف ہے۔ اب ایسی جماعت پر اس آیت کو فٹ کرنا یہ مستقل تحریف کا شعبہ ہے، اس لیے ان کو بتاؤ کہ اپنے اوپر نظم فٹ کرو، مہربانی کرو۔ اچھا جی دیکھو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ، بس اب تھوڑا سا بھاگے، جلدی چلے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، یہ جو مولوی ہیں یہ مان لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ بہتر ہوتا ان کے حق میں، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، بعض ان میں سے مومن بھی ہیں، فَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں،